الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. محترم اور معزز سامعین کرام، آج مردوں کی ایک کوتاہی کا تذکرہ کرنا ہے۔ وہ کوتاہی یہ ہے کہ مرد حضرات اپنی بیوی کے اپنے ذمے صرف دنیاوی حقوق سمجھتے ہیں، دینی حقوق اپنے ذمے نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمے ان کا دین کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر گھر آ کر یہ تو پوچھتے ہیں کہ کھانا تیار ہوا یا نہیں، لیکن یہ کبھی نہیں پوچھتے کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں۔ یا کھانا کھانے گھر آئے اور معلوم ہوا کہ کھانا ابھی تیار نہیں ہوا تو غصہ اور ناراض ہو جاتے ہیں۔ یا کھانا تیار ہو جائے لیکن مرضی کے موافق تیار نہیں ہوا، کچھ کمی رہ گئی، تب بھی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگتے ہیں اور بہت زیادہ غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ مگر اگر کبھی یہ معلوم ہو جائے کہ بیوی نے نماز نہیں پڑھی تو ان پر کوئی ناگواری نہیں گزرتی ہے، بلکہ اگر بیوی پورے زندگی بھی نماز نہ پڑھے تو ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور جو بہت زیادہ دیندار سمجھے جاتے ہیں، حافظ مولوی ہے یا امیر جماعت ہے، ان میں سے بھی بعض کا حال یہ ہے کہ وہ بھی چلتی سی بات کہہ دیتے ہیں اور فارملٹی کے طور پر کہہ دیتے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، تمہیں نماز پڑھنی چاہیے، نماز چھوڑنا بڑا گناہ ہے۔ اور اگر ان سے کوئی کہتا ہے کہ تم اپنی بیوی پر نماز کے لیے تنبیہ نہیں کرتے ہو، آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے تو ہیں، جب وہ نہیں پڑھتی تو ہم کیا کریں، ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم انصاف سے بتاؤ، کیا تم اپنی بیوی سے نماز کے لیے اسی طریقے پر کہتے ہو جس طریقے پر سبزی میں یا کھانے میں نمک تیز ہو جانے پر کہتے ہو، اور اسی طرح غصے کا اظہار کرتے ہو جس طریقے پر کھانے میں کوئی کمی رہ جانے پر غصے کا اظہار کرتے ہو؟ اور اگر ایک دو دفعہ کے کہنے سے بیوی نمک کی درستگی کا اہتمام نہیں کرتی ہے تو کیا آپ وہاں بھی یہی سوچ کر خاموش ہو جاتے ہو کہ میں نے کہہ تو دیا تھا، جب وہ نہیں مانتی تو میں کیا کروں؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہاں تو آپ سر پھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، خوب ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہو، پورا گھر سر پر اٹھا لیتے ہو، اور بیوی سمجھ جاتی ہے کہ میاں آج ناراض ہے اور وہ بہت جلد نمک کی درستگی کا اہتمام کر لیتی ہے، کھانا اچھا بنانے لگتی ہے۔ صاحبوں اور دوستوں، ہم نے نماز کے لیے اس طریقے پر کبھی نہیں کہا، اس طریقے پر غصے کا اظہار کبھی نہیں کیا کہ بیوی سمجھ جائے کہ آج میاں ناراض ہے اور وہ نماز کی پابندی کا اہتمام کرنے لگ جائے۔ نماز کے لیے بھی ہمیں یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اسے بار بار کہنا چاہیے، پھر نہ پڑھے پھر کہنا چاہیے، پھر نہ پڑھے پھر کہیں، اور مختلف طریقوں سے غصے کا اظہار کریں۔ مثال کے طور پر اس کے پاس لیٹنا ترک کر دے یا اس کا پکایا ہوا کھانا چھوڑ دے۔ یہ طریقہ اگر اختیار کیا جائے گا تو یقیناً ہماری بیوی نمازی بن جائے گی۔ اور اسی طریقے سے دوسرے احکامات پر بھی ناراضگی کا اظہار ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر وہ روزہ نہیں رکھ رہی ہے، یا قرآن کی تلاوت نہیں کر رہی ہے، یا پردے کا اہتمام نہیں کر رہی ہے، تب بھی آپ مختلف طریقوں سے اس کو سمجھائیں اور غصے کا اظہار کریں۔ دوسری بات، بچوں کے لیے بھی اسی طریقے سے سختی کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کو بار بار نماز کے لیے کہتے رہیں، اور اگر 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں پھر بھی نماز نہ پڑھے تو ان پر
نماز نہ پڑھنے پر حدیث کے اندر پٹائی کرنے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم وهم ابناء 10 سنین وفرقوا فی مضاجعهم، کہ جب آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم کرو، اور جب وہ 10 سال کی عمر میں پہنچ جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی ہلکی پٹائی کرو، اور 10 سال کی عمر میں پہنچنے پر ان کے بستروں کو الگ الگ کر دو۔ تو دیکھا آپ نے، 10 سال کی عمر میں پہنچ جائے اور نماز نہ پڑھے تو ہلکی پٹائی کرنے کا بھی حکم ہے۔ 7 سال کی عمر سے نماز کے لیے کہنے کا حکم ہے، اور 10 سال کی عمر میں پہنچنے پر جو اس میں بہت اچھی بات کہی گئی ہے، جو آج کے معاشرے کا حساب سے بہت صحیح ہے، جبکہ بے شرمی اور بے حیائی موبائل کی وجہ سے عام ہو چکی ہے، اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے بستروں کو الگ الگ کر دیں 10 سال کی عمر میں پہنچنے پر۔ اور تیسری بات، تاکہ ان کے اندر دین کا شوق اور شعور اور جذبہ پیدا ہو جائے، اس کے لیے ہمیں دین کی باتیں انہیں سمجھانی چاہیے، اور روزانہ کسی کتاب کی تعلیم ہونی چاہیے۔ ان کے سامنے کتاب پڑھیں اور اس کی وضاحت کریں، ان کے سامنے بیانات سنیں، ان کو بھی سنائیں اور سمجھائیں، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور ہمارا گھر اور پھر ہمارا معاشرہ دیندار بنے گا، پرہیزگار بنے گا اور نمازی بنے گا، ایک نئی فضا قائم ہوگی، پاکیزہ ماحول قائم ہوگا، اور ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے والے بن جائیں گے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ بڑی خطرناک آگ ہے، اس لیے ہمیں اس آگ سے بچا کر اپنے بچوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی یہاں سے جانا ہے۔ اصل مقصد ہمارا آخرت ہے، یہ دنیا تو ہمیں امتحان کے لیے دی گئی ہے، ہم یہاں جو بوئیں گے وہی کل کاٹیں گے قیامت کے دن۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے معاملے میں حساس ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر والوں کی فکر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔